زراعت کے شعبے میں جدید روبوٹس کا کیا کردار ہے، آج اسی کردار کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ آپ کو بتا چلوں کہ دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق 2050 تک عالمی آبادی تقریباً 9 سے 10 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی کو خوراک فراہم کرنا مستقبل کا ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس مسئلے کا ایک جدید حل ہے ایگریکلچر میں روبوٹکس اور آٹومیشن۔ تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق آج کی زراعت کو اکثر ایگریکلچر 4.0 کہا جاتا ہے، جہاں مصنوعی ذہانت، سینسرز، ڈرونز اور خودکار روبوٹس مل کر کھیتی باڑی کو زیادہ مؤثر بنا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے FAO کے مطابق زرعی آٹومیشن پیداوار میں اضافہ، وسائل کے مؤثر استعمال اور ماحول کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج دنیا میں کئی قسم کے زرعی روبوٹس استعمال ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی قسم ہے خودکار ٹریکٹر اور فیلڈ روبوٹس، جو بغیر ڈرائیور کے زمین کو ہموار کرتے ہیں، بیج کو بوتے ہیں اور کھاد زمین کے اندر شامل کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ہارویسٹنگ روبوٹس کی، جو پھل اور سبزیوں کو خودکار طریقے سے توڑتے ہیں، جیسے اسٹرابری، ٹماٹر اور سیب کی فصل۔ جدید کیمرہ اور سینسر ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ روبوٹس پکے ہوئے پھل کی شناخت کر لیتے ہیں۔ اور تیسری اہم ٹیکنالوجی ہے زرعی ڈرونز۔ یہ ڈرونز فصلوں کی نگرانی کرتے ہیں، بیماریوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور کھاد یا سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کسان کو پورے کھیت کا ڈیٹا چند منٹ میں مل جاتا ہے۔ تحقیقاتی جائزوں کے مطابق 2019 کے بعد زرعی روبوٹس پر تحقیق میں بہت تیزی آئی ہے اور 2024 تک اس شعبے میں ہزاروں سائنسی تحقیقات شائع ہو چکی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا بھر میں زراعت کو ٹیکنالوجی کے ذریعے بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے کئی اہم فوائد ہیں۔ مثلاً اس سے مزدوروں کی کمی کا مسئلہ حل ہوتا ہے، پانی اور کھاد کا ضیاع کم ہوتا ہے اور فصل کی پیداوار اور معیار میں بہتری آتی ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق ابھی بھی کچھ چیلنجز موجود ہیں، جیسے روبوٹکس کی زیادہ قیمت، تکنیکی مہارت کی ضرورت اور چھوٹے کسانوں کے لیے اس تک رسائی کا مسئلہ۔ لیکن اگر حکومتیں اور تحقیقاتی ادارے اس ٹیکنالوجی کو عام کریں تو مستقبل میں ممکن ہے کہ کھیتوں میں انسانوں کے ساتھ ساتھ روبوٹس بھی کام کرتے نظر آئیں۔ مختصر یہ کہ زرعی روبوٹکس نہ صرف جدید زراعت کا حصہ ہے، بلکہ آنے والے وقت میں یہ خوراک کی عالمی پیداوار کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج میں نے زرعی روبوٹکس کی جو اہمیت ہے اور ان کی جو اقسام ہیں اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کی، اور آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ اس وقت چین اور دنیا کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں روبوٹکس کے اوپر کافی زیادہ کام کیا جا رہا ہے۔ ہم نے خود، کیونکہ ہم نے چائنا کا وزٹ کیا اور چائنا میں ہم نے ایگریکلچر میں جو روبوٹس کا استعمال ہے، کس طرح وہ روبوٹس کے ذریعے کنٹرولنگ مینجمنٹ کر رہے ہیں، جو اے بایوٹک سٹریس ہے، اے بایوٹک جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں فصلوں کے، ان کو کس طریقے سے روبوٹس کی مدد سے وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، ان کو پراپر طریقے سے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے خود اس چیز کو ایکسپیرینس کیا چائنا کے اندر، اور چائنا میں ہم نے ڈفرینٹ جو ٹیکنالوجی سینٹرز تھے ان کا بھی وزٹ کیا، اور وہاں پہ ہم نے روبوٹکس کے استعمال کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو بھی ہم نے ایگزامائن کیا، اور یقیناً ہوپفلی پاکستان میں بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی کو اور اس طرح کے روبوٹس کے استعمال کو یقینی بنایا جائے گا، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت میں اگر روبوٹس کا استعمال کیا جائے تو کافی حد تک ہم پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارے ریسورسز ہیں، چاہے وہ پانی کا ریسورسز ہوں یا دوسرے لینڈ کے ریسورسز ہیں، ان کو افیکٹولی مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو لائک کیجیے، فالو کیجیے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔